پاکستان اور ایران دو برادر ممالک ہیں جو تاریخی طور پر برادرانہ تعلقات سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ ان تعلقات میں احترام اور پیار ہے۔ پاکستان اور ایران کے مفاد میں ہے کہ وہ تعلقات کو بحال کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ پاکستان ایران کی جانب سے تمام مثبت اقدامات کا خیر مقدم کرے گا۔ پاکستان ایک قانون کی پاسداری کرنے والا اور امن پسند ملک ہے۔ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ اجلاس میں سرحدی حملے اور پاکستان کے رد عمل کا جائزہ لیا گیا۔ وزارت خارجہ نے کابینہ کو پاکستان پر ایرانی حملے سے پیدا ہونے والی صورتحال سے آگاہ کیا۔ نگران کابینہ کی جانب سے پاک افواج کی اعلیٰ پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف۔ پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت قطعی طور پر ناقابل تسخیر اور مقدس ہے۔ کسی کی طرف سے کسی بھی بہانے ملک کی خود مختاری کو پامال کرنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی عوام کی سلامتی اور تحفظ کو یقینی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔ ایران برادر مسلم ملک اور ہمسایہ ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کا دونوں ممالک کے درمیان موجود متعدد مواصلاتی چینلز کو علاقائی امن و استحکام کے وسیع تر مفاد میں استعمال کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں آپریشن مرگ برسر مچار کا بھی جائزہ۔ آپریشن ایران کے اندر غیر حکومتی جگہوں پر مقیم پاکستانی نژاد بلوچ دہشت گردوں کے خلاف کامیابی سے سر انجام دیا گیا۔ شرکاء نے افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ اور مناسب رد عمل کو سراہا۔ دہشت گردی کی تمام شکلوں اور مظاہر کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ۔ نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں آرمی چیف نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی سے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں وزراء خارجہ کا بات چیت کے ذریعے کشیدگی کم کرنے پر اتفاق۔ نگران وزیر خارجہ نے پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا۔ پاکستان کے لیے ملکی سلامتی اور دفاع سب سے اہم ہے۔ معاملات بات چیت سے حل کرنا چاہتے ہیں۔ جلیل عباس جیلانی کی گفتگو۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا اشرف مستعفی ہو گئے۔ گورننگ بورڈ تشکیل نہ دیے جانے پر استعفیٰ دیا۔ مجھے گورننگ بورڈ تشکیل دینے سے روکا گیا۔ کرکٹ کی بہتری کے لیے کام کر رہا تھا لیکن رکاوٹیں ڈالی گئی۔ زکا اشرف کا مینجمنٹ کے اجلاس سے خطاب۔ استعفے کے بعد پی سی بی کے چیف الیکشن کمشنر شاہ خاور کے پاس چیئرمین کرکٹ بورڈ کا اضافی چارج رہے گا۔ اپنی جماعت کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے والے مظلومیت کا رونا مت روئیں جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں۔ کیا انہیں نواز شریف نے کہا تھا کہ جعلی پارٹی الیکشن کراؤ؟ کیا 9 مئی کے واقعات نواز شریف کے کہنے پر ہوئے؟ ہم چاہتے ہیں یہ ہمارا مقابلہ کریں لیکن یہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آج جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارا انتقام نہیں۔ نواز شریف نے کہا تھا میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں۔ لیگی قائد نے ان کی طرح کبھی ٹانگ پر پلاسٹر نہیں چڑھایا نہ کبھی جھوٹا سائفر لہرایا۔ جو نوجوان جیلوں میں بند ہیں انہیں حملے کرنے کی ترغیب کیوں دی؟ اپنے بچے ملک سے باہر ہیں جبکہ قوم کے بچے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہیں۔ عوام جانتے ہیں مہنگائی کے ذمہ دار نواز شریف اور نون لیگ نہیں۔ مریم نواز کا خانے وال میں خطاب۔ 3 بار عوام کا خون چوس کر پیٹ نہیں بھرا، اب 4تھی بار مسلط ہونا چاہتا ہے۔ جنہوں نے مسلط کیا یہ ہر بار ان سے ہی لڑا۔ کل شیر بڑی مشکل سے نظر آیا، یہ نہ ہو ہمارے جلسوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر پھر چھپ جائے۔ پنجاب میں عوام کی اکثریت نون لیگ کی مخالف ہے، ووٹ ضائع نہ کریں۔ ایک بار مجھ پر اعتماد کریں، میں ان کا راستہ روکوں گا۔ ایک طرف ذوالفقار بھٹو کی پیپلز پارٹی اور دوسری جانب ضیاء الحق کی مسلم لیگ ہے۔ ہم غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا رحیم یار خان کے علاقے لیاقت پور میں خطاب۔ تمام امیدوار انتخابی مہم چلائیں، لیول پلینگ فیلڈ ہم دیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کہتے ہیں ہم انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ صاف اور شفاف الیکشن کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے۔ امیدواروں کو ہراساں کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ادارے بہترین کام کر رہے ہیں، کسی نے اداروں کی طرف دیکھا تو حال 9 مئی والا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دوران عدت نکاح کیس میں گواہوں کے بیانات ریکارڈ کرنے سے روک دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کے عدت میں نکاح کے خلاف درخواست پر سماعت۔ بشریٰ بی بی عدالت میں پیش۔ عمومی طور پر عدت کا دورانیہ کتنا ہوتا ہے؟ عدالت کا استفسار۔ عمومی طور پر 90 روز دورانیہ ہوتا ہے لیکن تقی عثمانی صاحب نے اس میں وضاحت کی ہے۔ وکیل سلمان اکرم راجہ۔ بانی پی ٹی آئی نے محمد حنیف کی شکایت قابل سماعت قرار دینے کے خلاف درخواست واپس لے لی۔
چیف جسٹس عامر فاروق نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی۔ سول عدالت نے محمد حنیف کی پرائیویٹ شکایت قابل سماعت قرار دی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف جیل میں صارفہ ٹرائل کالعدم قرار دینے کا معاملہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حقائق کا جائزہ نہیں لیا۔ ہائی کورٹ کے پاس خصوصی عدالت کی حیثیت ختم کرنے کا اختیار نہیں۔ عدالت عالیہ کا 21 نومبر 2023 کا فیصلہ کالعدم قرار دیا جائے، درخواست میں استدعا۔ الیکشن کمیشن کا لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے ریمارکس حذف کرانے کے لیے متفرق درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ بہاولپور بینچ نے قرار دیا کہ انتخابی نشان کے معاملے پر آر او اور الیکشن کمیشن قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آر او کا موقف ہے ہائی کورٹ کے تحریری فیصلے کے بغیر نشان تبدیل نہیں کر سکتے۔ بہاولپور بینچ نے کسی ٹھوس وجہ کے بغیر چیف صوبائی الیکشن کمشنر کو طلب کیا۔ الیکشن کمیشن کو اپنی ذمہ داریوں کا ادراک ہے۔ ای سی پی کی متفرق درخواست مسترد ہوتی ہے تو اعلیٰ فورم پر رجوع کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن 14 جنوری سے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام شروع کر چکا۔ نشانات کی تبدیلی سے کام تاخیر کا شکار ہوگا، الیکشن کمیشن کا اعلامیہ۔ فیصل آباد سے پی ٹی آئی رہنما خیال کاسترو گرفتار۔ ضلع کچہری کے باہر سے حراست میں لیا گیا خیال کاسترو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں۔ وہ 9 مئی کے کیس میں ضمانت کے لیے عدالت آئے تھے۔ پشاور ہائی کورٹ نے پولیس کو شاندانہ گلزار کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ پی ٹی آئی رہنما کی مقدمات کی تفصیلات کے لیے درخواست پر سماعت۔ عدالت نے صوبائی حکومت سے شاندانہ گلزار کے خلاف مقدمات کی تفصیلات طلب کر لیں۔ جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ کے الیکٹرک کو مزید 20 سال کے لیے لائسنس جاری۔ کے الیکٹرک کی لائسنس کی 20 سالہ مدت 20 جولائی 2023 کو ختم ہوئی۔ نیپرا نے کمپنی کے لائسنس میں 6 ماہ کی عبوری توسیع کی تھی۔ لائسنس میں توسیع کی درخواست پر نیپرا اتھارٹی نے 28 نومبر کو سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نون لیگ کا انتخابی منشور 27 جنوری کو لاہور میں پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کو نواز دو 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں، نون لیگ کا بیانیہ ہوگا۔ پارٹی منشور کی تیاری میں 36 کمیٹیوں نے اپنی تجاویز پیش کی۔ عرفان صدیقی مسلم لیگ نون کے منشور میں عوام کو ریلیف دینے کے منصوبے شامل۔ نوجوانوں کے لیے تعلیمی وظائف اور روزگار کی فراہمی نون لیگ کے منشور کا حصہ۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد بجلی کے بلوں میں فوری ریلیف دینے کا اعلان متوقع۔ ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات قائم کرنا بھی منشور کا حصہ ہوگا۔ نواز شریف ووٹ کو عزت دو کی طرح منشور بھی لندن میں بھول آئے۔ مسلم لیگ نون کا کوئی انتخابی منشور ہوتا تو اعلان کیا جاتا۔ انتقام ہی نون لیگ کا منشور ہے اور جو قوم سے پوشیدہ رکھا جا رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی 10 نکاتی فلاحی منشور کے ساتھ عوام کی عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ بلاول بھٹو آئے گا، روزگار لائے گا، عوام کا مقبول ترین نعرہ بن چکا، فیصل کریم کنڈی۔ کراچی میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد مضبوط شکل اختیار نہ کر سکا۔ شہر قائد میں 47 صوبائی نشستوں پر ہم خیال جماعتیں آمنے سامنے۔ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نون کراچی کی 31 صوبائی اور 18 قومی اسمبلی کی نشستوں پر ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہیں۔ پی ایس 97 پر ایم کیو ایم، نون لیگ، جے یو آئی، جی ڈی اے این پی مد مقابل۔ پاکستان کو جمہوری راستے پر چلنے کا موقع مل رہا ہے۔ کراچی دوبارہ کراچی کے نمائندوں کو واپس ملے گا۔ صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں۔ کراچی کے عوام نے جلسوں میں شرکت کر کے ایم کیو ایم کو مینڈیٹ دے دیا۔ رہنما متحدہ قومی موومنٹ خالد مقبول صدیقی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے سعودی سفیر کی ملاقات۔ نواف بن سعید المالکی کا محسن نقوی کی عوامی خدمات کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش۔ پنجاب میں 1 سال کے دوران محسن سپیڈ کی بدولت ترقی کی نئی مثال قائم ہوئی۔ لاہور سمیت کئی شہر ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آ رہے ہیں۔ سعودی سفیر کی گفتگو۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سعودی عرب کے کردار کو فراموش نہیں کر سکتے، محسن نقوی۔